حکیم صاحب کے سامنے آپ کی حاضری ہو جائے تو یہی ہوتا ہے. اس لیے صرف حاضری کے لیے میں نے کہتا ہوں کہ 2-3 منٹ کے لیے بولیں. اور ہم چونکہ یونیورسٹیز میں رہے ہیں زیادہ تر یہ ہے، اور کرکس آف دی میٹر بیان کریں. مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے اس میں میں سب سے پہلے تو منتظمین کا شکریہ ادا کرنا میرا فرض بنتا ہے کہ یہ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے ہمدرد مکر راولپنڈی میں یہ محفل منعقد ہوئی ہے، اور پاکستان ایسوسیشن فار ایسٹرن میڈیسن کے زیر اہتمام اور بڑی ہی محنت اور کاوش کے ساتھ یہ جو کوٹھوار کے علاقہ یا جہلم کا ڈسٹرکٹ ہے، مجھے جو بتایا گیا ہے کہ تمام حکیموں کو اکٹھا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر آپ جو سارے پارٹیسپیٹ ہیں، ہمارے دوست رحیم یار خان سے دوست تشریف لائے ہیں اور دوسرے، تو یہ میرے لیے بڑی انکریجنگ بات ہے کہ حکیم صاحب کے ساتھ آپ کی جوالہانہ محبت کا اظہار ہے. اور یہی چیزیں ہیں، انسان جو ہے وہ محبت سے ہی دوسرے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور وہ کائنات کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ کی محبت سے شروع ہوتی ہے. میرا تو یہ ایمان ہے، اور وہ اللہ کی محبت حبیب پاک حضور محمد مصطفیٰ سے ہے، اور ان کے لیے تمام جہان کو تخلیق کر دیا ہے. اور پھر جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہی دنیا میں اعلیٰ و عرفہ ہو جاتا ہے. اور آج اس شخصیت کی ہم ذکر کرتے ہیں، وہ بھی یہ ناگوہ روزگار شخصیت تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والی شخصیت تھی. اور یہی تو رائے امتیاز ہوتا ہے، اور آپ کے ہمارے لیے بھی یہی تو رائے امتیاز ہے کہ ہم لوگ سارے جیسے ہی محبت کریں گے، جتنی کریں گے اتنا ہی ہم پا جائیں گے. اور اللہ کی رحمتیں اسی طرح ملتی ہیں، ایک وسیلے سے ملتی ہیں، اور وہ اظہار خیال ہے، یا جن لوگوں نے نہیں بھی کیا ہے آپ کا آنا ہی بڑی بات ہے جی. اس لیے آپ کا یہ آنا ہی محبت، ٹائم دینا ہی بڑی محبت کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور اس میں خاص طور پر جو سپیکرز میں دیکھیں کہ یہ ہمارے پہلے سپیکر تھے صغیر صاحب، جو سیلف لیس، انہوں نے جو پوائنٹ ہے ان کا کہ حکیم صاحب کی خدمات ہے سیلف لیسنس، کہ جس میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں دوسروں کے لیے کیا ہے. پھر ڈاکٹر فرحت عباس صاحب شاعر ہیں، وہ نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ کہہ گئے، ان کا انداز یہ ہے ماشاءاللہ. اور حکیم راحت صاحب جو ہیں ابھی باہر گئے ہیں، انہوں کا تو کلیدی خطاب ہے. میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر لکھنے میں، اور اس کو بالکل طباعت کے لیے، اور اس کو چھپنا چاہیے، اور اس کو ہمدرد مرکز کو چھاپنا چاہیے اس کو، اور اس کو چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کریں. بڑا کمپریہنسو ہے، ٹو دی پوائنٹ ہے، کوئی فالتو چیز اس کے اندر نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس کو تحابہ جائے شخصیت کے حساب سے خمہ جائے تو ان کا خطاب ہے، اور بڑی محنت سے لکھا گیا ہے، اور اس پر کافی ٹائم انہوں نے لگایا. میں ایز اے اسکالر میں اس کو دیکھتا ہوں، کیونکہ ہم جو ایز اے اسکالر کام کرتے، مثلا میں نے قائد اعظم پہ جیسے نعیم صاحب نے بتایا ہے، ہم بلکہ کوئی ایک صفحہ لکھنا ہوتا ہے اس کو شاید 100 صفحے پڑھنے پڑتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم جو انڈیا آفس کا ریکارڈ لندن کا ہم نے دیکھا ہے، انڈیا بھی میں گیا ہوں، وہاں بھی آرکائیوز میں نے دیکھے ہیں، پاکستان کے سارے آرکائیو دیکھے ہیں، قائد اعظم پیپرز ہے، ان سے ڈھونڈ کر وہ کام کی چیز نکالیں نا. ایسے ہی کتابوں سے لوگ نقل کر کے کتاب بنا دیتے ہیں، یہ کون سا کو کارنامہ ہوا ہے؟ کام ہے کہ لوگوں کو، ریڈرشپ کو جو ہے کام کی بات بتاؤ، اس کو مغز کی بات بتاؤ، وقت کا ضائع نہ کرو. اسکالرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ساری چیز تفصیل پڑھ کر شارٹ، بریف، ایبریویٹڈ اور کمپریہنسو، اٹ شوڈ کور آل دی پوائنٹس. یہ بھی نہیں کوئی شخصیت کا پہلے چھوڑے بھی نہیں، اور کم سے کم وقت میں ریڈر کو معلومات فراہم کرنا آج کے دور کا بڑا اہم تقاضا ہے، جو کہ ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے پاس لوگ بڑے لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، وہ اپنا بھی دے آر ویسٹنگ دیئر اون ٹائم ایز ویل ایز دی ٹائم آف دی پبلک. تو اس لیے، اور پھر رپیٹ کرنا اب جو ہے، ہم جو اسکالرشپ میں اس کو گناہ سمجھتے ہیں. ہمارے پاس ایم فل پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھاتے ہیں، ریپیٹیشن از ناٹ الاؤڈ. ہم اس کسی صورت میں اگر ایک چیپٹر میں اور اس 8ویں چیپٹر میں بھی وہ چیز آئی تو ہم اس کو نکال دیں گے. تو یہ ایک اسکالرشپ کی انتہا ہے جو کہ ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں کا معیار بھی بہت گرا ہوا ہے، کہ جس میں
آپ دیکھیں ہمارے یہاں اتنے 10-12 باقی جو ہے میری گزارش جو ہے کافی حکماء حضرات نے مان لی ہے، اور ان کا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حکیم صاحب کی شخصیت کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، دیٹ از مارولس، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور میں اب اس کے بعد جو ہے جو جنرل سی بات کروں گا کہ حکیم صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، اور حکمت کے پیرائے میں ہماری اسلامی تاریخ، میں ہسٹورین ہوں، اسلامی تاریخ میں حکمت کا بارے میں حکومتوں کا کیا رویہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے آخری حکمرانوں تک جو ہے وہ بہت ہی اچھا رویہ رہا ہے۔ حکیم آپ دیکھیں قرآن اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ ایک بڑا معزز نام ہے، اور جو وزڈم اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جتنی میڈیکل سائنس آج جو یورپ میں نظر آتی ہے، ہمارے ارلی جو حکیم گزرے ہیں جیسے ابن سینا ہے، اب اس کی القانون فی الطب کتاب جو ہے، یہ کیا ہے القانون فی الطب کیا ہے، کہ وہ پرنسپل آف طب یا میڈیکل سائنسز، یعنی خدا کا جو خدائی قانون کا مطلب ہے خدا نے جو قانون بنایا ہے انسان کے طب کے لیے، اس کے سٹرکچر جو بنانے میں، وہ کون سا قانون ہے، ابن سینا نے اس کو ڈسکور کیا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں حکیم صاحب؟ تو یہ اس کو وہ دیکھیں، وہ چوتھی جو ہے یہ ہجری میں اور 5ویں کے اوائل میں اس کو زندہ رہا۔ البیرونی کا کنٹمپریری تھا، البیرونی محمود غزنوی کے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ تو ادھر رہ گیا، ورنہ سینٹرل ایشیا سے پھر ابن سینا بھاگا ہے اور وہاں کر اندلس چلے گیا، اور وہاں جا کر اس نے اپنے جوہر دکھائے، اور یورپ میں طب کی پہلی کتاب وہی تصور کی جاتی ہے، اور یہ اس کی وہ کتاب جو ہے جو طب کی ہے، وہ دیٹ از فاؤنڈیشن آف آل میڈیکل سائنس ان دی ہول آف یورپ۔ اس لیے طب کوئی معمولی شعبہ نہیں ہے میرے حساب سے، اور یہ حضور پاک کی حدیثیں آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اور پھر اسلام کا جو سٹرکچر ہے، اسلام کا آپ دیکھیں قرآن جو ہے، قرآن کے اندر بھی طب جو ہے بھرا، حکمت سے بھرا ہوا ہے، حدیثوں سے بھرا ہوا ہے، تو یہ اسلام کا طب کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے میں جو اور حکیم جو ہے فار آل دا ٹائم، اب دیکھ ہمارا یہاں کی بھی ہسٹری دیکھ لیں، رائٹ فرام محمد بن قاسم ٹو اورنگزیب، لاسٹ بادشاہ تو بہادر شاہ ظفر تھا، لیکن اورنگزیب تک یہ روایات زندہ رہی، بعد میں وہ ڈاؤن ہو گیا، کہ حکیم جو ہوتا تھا وہ ون آف دی منسٹرز ہوتا تھا، بہت امپورٹنٹ آدمی ہوتا تھا، اور بادشاہ کے بڑا قریب ہوتا تھا۔ اور یہاں پھر اس لینڈ نے، ہماری سرزمین نے، انڈو پاک میں خاص طور سے سندھ اور پنجاب اور یو پی اور بنگال، یہاں کے بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے۔ میں تو کسی کا نام نہیں لے سکتا، ایسے میں نے پڑھا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں، آپ دیکھیں خلیفہ ہارون رشید جب بیمار ہوا ہے تو سندھ کیا منصورہ کا ایک حکیم تھا، وہ وہاں گیا اور اس کا علاج کیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید بیمار ہوا تو وہ علاج نہیں ہو رہا تھا، تو یہ ہماری لینڈ جو ہے بڑی فرٹائل ہے حکیموں کے لیے، اور پھر اس کا اسلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، میرے چونکہ قائد اعظم پہ پاکستان موومنٹ میں بڑا کام ہے، ہماری جو عالمی مسلم لیگ کے اندر جو ارلی فاؤنڈرز ہیں، اس میں بھی حکیم اجمل خان کا نام سر فہرست تھا۔ حکیم اجمل خان اس نے کئی سیشن پریزائڈ کیے ہیں، اور وہ جو 20s تک جو انہوں نے پھر اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکیم صاحب نے یہ جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر انگریز کے آنے کے بعد اس کی اہمیت ختم ہوئی، لیکن یہ شخصیات ہیں، حکیم اجمل جیسی شخصیات ہیں، اور حکیم سعید صاحب کے والد صاحب ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو زندہ و جاوید رکھا ہے۔ اور پاکستان میں تو خاص طور پر آپ نے بالکل صحیح ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، میں کسی کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، جسٹ میں نے اس کو پریز کرنا ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے کہ بہترین انداز میں آپ نے
اس کو پیش کیا کس طرح ایوب خان کے ٹائم میں انہوں نے اس کو منوایا، اس کو لیگل سٹیٹس دیا، اور پھر آپ کے قانون، آئین اور لا کے اندر جو ہے یہ ایک اس کا حیثیت دلوائی ہے. اور پھر اسی بیس پر اسپیکر نے اظہار بھی کیا ہے یونیورسٹیز میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ ملک کے کونے کونے میں ایک باعزت اور معزز پیشہ تصور کیا جاتا ہے. تو اس لیے میری دعا ہے حکیم صاحب یہ آخرت میں ان کے مقامات بلند بہتے بخشی شخصیت تو ہیں، ان کے مقامات بلند کرے، لیکن دعا کے لیے سے پہلے ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللهم اغفر لحینا میتنا وحاضرنا وغائبنا وذکرنا ونسانا اللهم نجیت منا. اے اللہ جو کلمہ کلام ہم نے پڑھا ہے، حاضرین نے پڑھا ہے، تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. حضور پاک اہل بیت خال صحابہ کی خدمت میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. خاص طور پر حکیم سعید صاحب کی روح کو سپرد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے خاندان کو پھلنے پھولنے کا موقع دے، اور ان کے جتنے بھی لگائے ہوئے ادارے ہیں، ہمدرد مرکز ہے، دوسرے یونیورسٹیز ہیں، بیت الحکمہ ہے، اور پھر جو لیبارٹریز اور ریسرچ کے انسٹیٹیوشن قائم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دے اور ان کو دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. جو لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں، ان اداروں کے ساتھ، میرے خیال سے وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور جن لوگوں نے اس سیشن کا یا اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، ہمدرد مرکز سمیت، ان کو لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اور ان کو خاص اپنی نگاہ سے نوازے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد و آلہ و صحبہ. تھینک یو جی.